مخزن ریپازیٹری اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اس کی اوریجن کیا ہے؟ مخزن کی اقسام، فوائد اور کتب خانوں میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی۔ سب سے پہلے ہم مخزن ریپازیٹری کے متعلق کچھ اس طرح سے بیان کریں گے کہ مخزن سے مراد ہے ایک ایسی جگہ نظام ہے جہاں مواد کو محفوظ، منظم اور وقتہ فوقتہ استعمال کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ مواد کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ کتابیں، دستاویزات، ڈیٹا و علمی تحقیقات۔ آج کل زیادہ تر مخازن ڈیجیٹل شکل میں ہوتے ہیں، جہاں معلومات کمپیوٹرز انٹرنیٹ کے ذریعے محفوظ اور شیئر کی جاتی ہیں۔ ریپازیٹری کا اردو ترجمہ مخزن ذخیرہ۔ اس کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں کسی چیز کو جمع اور محفوظ کیا جاتا ہے، چاہے وہ علم، ڈیٹا، معلومات کسی اور قسم کی اشیاء ہوں۔ مثال کے طور پر ڈیجیٹل مخزن، جہاں ڈیجیٹل شکل میں معلومات ڈیٹا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ ادارتی مخزن، تعلیمی ادارے کی تحقیقی دستاویزات اور مواد کو جمع کرنے کا نظام۔ مخزن کا مقصد معلومات کو منظم طریقے سے محفوظ کرنا اور ضرورت کے وقت ان تک رسائی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ورلڈ میں لفظ مخزن ایک ایسی جگہ نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں چیزوں کو منظم طریقے سے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک فزیکل مقام ہو سکتا ہے یا ایک ڈیجیٹل نظام جہاں معلومات، ڈیٹا، اشیاء مستقبل میں استعمال کے لیے محفوظ کی جاتی ہیں۔ مخازن کتابوں، دستاویزات، ڈیٹا، سافٹ ویئر کسی بھی قسم کے وسائل کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مخزن کا مطلب مخزن اسم یہ ایک ناون ہی ایک ایسی جگہ جہاں چیزوں کو ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے، جیسے کہ گودام آرکائیو وہ علم معلومات کا ایک ذریعہ جو عام طور پر ڈیٹا بیس لائبریری کی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ کمپیوٹنگ میں ایک مرکزی جگہ جہاں ڈیٹا، کوڈ فائلز کو محفوظ اور منظم کیا جاتا ہے۔ مخزن کی ابتدا لفظ مخزن کی جڑیں لاطینی زبان میں ہے۔ یہ لفظ لاطینی لفظ اس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گودام ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ یہ لاطینی لفظ خود اس سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے واپس رکھنا یا ذخیرہ کرنا۔ یہ اصطلاح 15ویں صدی کے آخر سے انگریزی زبان میں استعمال ہو رہی ہے اور ابتدائی طور پر جسمانی ذخیرہ کی جگہوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی، جسے بعد میں جدید دور میں ڈیجیٹل اور علمی ذخیرہ کے لیے اپنایا گیا۔ ریپازیٹری فزیکل ریپازیٹری ایک جسمانی مقام جہاں ٹھوس اشیاء جیسے دستاویزات، نوادرات اور ریکارڈ ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔ مثالوں میں آرکائیوز، لائبریریاں، اسٹوریج کی سہولیات شامل ہیں۔ ڈیجیٹل ریپازیٹری ایک آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم جہاں الیکٹرانک ڈیٹا، فائلنگ اور معلومات ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ ان میں دستاویزات، کوڈ، تحقیقی اعداد و شمار، تصاویر دیگر ڈیجیٹل اثاثے شامل ہو سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ذخیرے ڈیجیٹل وسائل کو منظم کرنے، محفوظ کرنے اور اشتراک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مخزن کی اقسام ٹائپس آف ریپوزیٹریز۔ ایک ڈیجیٹل مخزن ڈیجیٹل ریپازیٹری یہ وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں ڈیجیٹل مواد جیسے الفاکتاب، تحقیقی مقالے اور ڈیٹا سیٹس محفوظ کیے جاتے ہیں۔ یہ آن لائن دستیاب ہوتے ہیں اور صارفین کو انٹرنیٹ کے ذریعے مواد تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ مثال، ڈیجیٹل پبلک لائبریری آف امریکہ ایک ڈیجیٹل مخزن ہے جہاں تاریخی دستاویزات، کتابیں اور تصاویر دستیاب ہیں۔ دو ادارتی مخزن انسٹیٹیوشنل ریپازیٹری یہ مخصوص تعلیمی اداروں کے تحقیقی مواد کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں یونیورسٹیوں کے تحقیقی مقالے، تھیسس اور فیکلٹی کے علمی مقالات شامل ہوتے ہیں۔ مثال، کسی یونیورسٹی کا مخزن جہاں اساتذہ اور طلباء کے تحقیقی مقالے اور تحقیقی مواد محفوظ کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا بھر کے محققین ان تک رسائی حاصل کر سکیں۔ تین سافٹ ویئر مخزن سافٹ ویئر ریپازیٹری یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں سافٹ ویئر اور کوڈ محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ ڈیولپرز اور پروگرامرز ان تک رسائی حاصل کر سکیں۔ یہ مخازن اوپن سورس پروجیکٹس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ مثال، ایک معروف سافٹ ویئر مخزن ہے جہاں اوپن سورس پروجیکٹس کا کوڈ محفوظ کیا جاتا ہے۔ مخزن کے فوائد اور ریپوزیٹریز۔ ایک محفوظ اسٹوریج مخزن میں مواد کو منظم اور محفوظ طریقے سے جمع کیا جاتا ہے تاکہ اسے بعد میں بآسانی استعمال کیا جا سکے۔ یہ طویل مدت تک محفوظ رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ضائع نہیں ہوتا۔ دو آسان رساں مخازن میں محفوظ شدہ مواد کو دنیا بھر میں کہیں سے بھی رسائی حاصل کی جا سکتی ہے،
خاص طور پر جب وہ ڈیجیٹل آن لائن ہو۔ اس سے محققین اور طلباء کو فوری اور آسان رسائی حاصل ہوتی ہے۔ 3 مواد کا تحفظ اور تشہیر۔ مخازن میں محفوظ کیا جانے والا مواد ہمیشہ دستیاب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ نئے محققین اور طلباء کے لیے علمی تحقیق کو آگے بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ علم کے فروغ اور تقسیم کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ 4 اوپن ایکسیس۔ اوپن ایکسیس بہت سے مخازن عوامی رسائی کے لیے مفت دستیاب ہوتے ہیں، جس سے علمی مواد تک ہر کسی کی رسائی ممکن ہوتی ہے، خاص طور پر تحقیقی مضامین اور سائنسی معلومات۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک یونیورسٹی نے ادارتی مخزن بنایا ہے، جہاں یونیورسٹی کے پروفیسرز کے تحقیقی مقالے، طلباء کے تھیسس اور کانفرنس پیپرز جمع کیے جاتے ہیں۔ جب کوئی طالب علم کسی مخصوص موضوع پر تحقیق کر رہا ہو تو وہ اس مخزن سے متعلقہ مواد بآسانی تلاش کر سکتا ہے اور اپنی تحقیق میں اس کا حوالہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھر کے محققین بھی اس مخزن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مواد آن لائن دستیاب ہوتا ہے اور اس میں اوپن ایکسیس کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ نتیجہ مخزن کسی بھی علمی یا تحقیقی ادارے کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ یہ علم کے تحفظ اور اس کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ مخازن کی مدد سے علمی مواد کو منظم، محفوظ اور بآسانی قابل رسائی بنایا جا سکتا ہے، جس سے تحقیق کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور علم کی تشہیر میں مدد ملتی۔